السلام علیکم، آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سیاست میں نئی ہلچل مچی ہے اور ایک نئے گروپ کی بازگشت جاری ہے اور یہ نیا گروپ بن رہا ہے تحریک انصاف کے اندر۔ اس میں نام لیا جا رہا ہے گورنر پنجاب چودھری سرور کا اور سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا۔ یہ قصہ کیا ہے؟ اس قصے کے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نئی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ جی علیم خان صاحب اور چودھری سرور صاحب مل کر نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے اندر سے۔ اس میں نون لیگ کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بات کس طرح سے شروع ہوئی؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خود گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے بھی ایک تقریب میں یہ بات کہی ہے کہ نہ تو کوئی ہم نئی پارٹی بنا رہے ہیں، اور انہوں نے نام بھی لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی عبدالعلیم خان اور مجھ سمیت سب تحریک انصاف کا حصہ ہیں۔ نئی جماعت بنانی ہوتی تو تحریک انصاف کے عہدے چھوڑ چکے ہوتے۔ پھر انہوں نے تقریب سے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی اور کہا کہ میرے یا عبدالعلیم خان کی جانب سے نئی سیاسی جماعت بنانے کی خبریں بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ یہ انہوں نے تردید کر دی۔ اب ہوا کیا؟ کیوں یہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ سب کہا؟ تردید کیوں کرنی پڑی؟ اور ان کو تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کیوں کہنا پڑا کہ جی ہم تو تحریک انصاف کا حصہ ہیں؟ قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ چہم گوئیاں ہونے لگ گئیں، باتیں ہونے لگ گئیں۔ شاید کچھ صحافیوں کو یہ لگا کہ جی کچھ رابطے ہو رہے ہیں، چودھری سرور صاحب بھی رابطے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو باتیں ہیں کہ چودھری سرور صاحب کے استعفے کی باتیں گردش کرنے لگ گئیں۔ یہاں تک ایک وقت میں افواہیں آئیں، حتیٰ کہ مجھ تک میری ٹیم نے بھی بات کہی کہ جی اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی اس میں کوئی صداقت ہے کہ عاصم صاحب کو، عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اب گورنر پنجاب لایا جا رہا ہے ان کی جگہ، چودھری سرور کی جگہ۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ جب تک کنفرم نہیں ہوتا ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو حال کی بات ہے۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ ہوا کہ جی چودھری سرور صاحب کے استعفے کی بات آئی۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں کہ چودھری سرور صاحب کو بہت سے تحفظات ہیں تحریک انصاف سے، حتیٰ کہ لیڈرشپ سے بھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی بہت زیادہ، جس میں یہی کہنا چاہیے کہ وہ خود سے غلطی سے لیک ہو گئی آڈیو اور ویڈیو، کہ قاف لیگ کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے ترین صاحب کی، جہانگیر ترین کی، اور اس میں وہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ کیا آپ نے گورنر لگا دیا ہوا ہے۔ تو وہ ترین صاحب بھی آگے سے اس کا کچھ جواب دے رہے ہیں۔ تو یعنی یہ بہت لوگوں کو تحفظات ہیں۔ اب ہارون رشید صاحب جو اصل کوٹ کیا جا رہا ہے، جہاں سے زیادہ بات بنی، ہارون رشید صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ بات تسلسل سے کی، ایک دن پھر دوسرے دن، اور پھر ان کو غالباً یعنی فون بھی آیا چودھری سرور کا، اور انہوں نے پھر پروگرام میں اس بارے میں بھی کہا کہ جی چودھری سرور جو ہے اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایک نئی پارٹی بن رہی ہے، میں اور عبدالعلیم خان مل کر کوئی نئی پارٹی بنا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر ہارون رشید صاحب نے اس کے بعد اگلے پروگرام میں یہ تک کہہ دیا کہ ابھی یعنی چودھری سرور صاحب کو دبا دیا گیا ہے اور خاموشی سے بٹھا دیا گیا ہے کہ بس یعنی یوں ہی بیٹھے رہیں گورنرشپ پر، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ تو اب کن حلقوں کی طرف سے ان کو کہا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے، وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب عبدالعلیم خان صاحب کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، اور آپ دیکھیے کہ چودھری سرور صاحب کے کہنے پر ہی عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین گروپ سے ملاقات کی تھی جب ان کے کوئی تحفظات تھے، اور چودھری سرور نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا کہ آپ مل تو لیں۔ اور پھر ملاقات میں عمران خان صاحب نے تو الٹا کہا کہ آپ میرے ساتھ ہیں، جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، پارٹی کے ساتھ ہیں، جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، تو یہ دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے بیرسٹر علی ظفر کو کہا کہ ایک کمیٹی کہہ لیں یا ایک کمیشن ان کے حوالے سے بنا دیا کہ وہ دیکھے کہیں شہزاد اکبر جو ہے وہ غلط طریقے سے وہ انتقامی کارروائی تو نہیں کر رہے جہانگیر ترین کے خلاف۔ بہرحال وہ آج تک رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی، اور کہا گیا کہ شاید اس میں علی ظفر صاحب نے تو کلین چٹ دے دی ہے جہانگیر ترین کو۔ بہرحال قصہ یہ ہے کہ چودھری سرور صاحب کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ چونکہ جہانگیر ترین گروپ نظر آ رہا ہے ایک، اور اوپر سے قاف لیگ یعنی 6 سیٹیں اگر ہیں ان کی تو وہ 60 سیٹوں جتنا فائدہ لے رہے ہیں، پریشر گروپ اتنا بنا ہوا ہے، تو پھر چودھری سرور صاحب ایک انفلوئنشل آدمی ہیں، نون لیگ کے دور میں بھی گورنر رہے، پہلے نون لیگ کا حصہ تھے، برطانوی پارلیمنٹ کا حصہ تھے، وہاں سے یہاں آئے، پھر انہوں نے اپنی شہریت برطانیہ کی چھوڑی، تو بڑے ایکٹیو رہے، یہاں کی پالیٹکس کو بھی بڑے سمجھتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب یاسمین راشد صاحبہ اپنی کیمپین کر رہی تھی لاہور میں، تو وہاں بھی میں نے ان کو دیکھا چودھری سرور کو،
تو چودھری سرور صاحب ایک انفلوئنشل آدمی ہیں اور صاف پانی کے لیے اسکولوں وغیرہ میں بڑی انہوں نے کیمپین شمپین بھی چلاتے رہے. تو بہرحال اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم اگر ایک الگ پارٹی بنا لیں، بے شک وہ کوئی ناراض لوگ جو تحریک انصاف میں ان کو نون لیگ ادھر ادھر سے لوگ آ جائیں، تو ترین گروپ پہلے بنا ہوا ہے تو ایک اسٹرانگ گروپ بن سکتا ہے، ایک بڑی جس کی ایک سے ہو سکتی ہے. تو کیوں نہ اس طرح کا ایک گروپ بنا لیا جائے جو کہ اب دوہری گروپنگ کا ہے، اگلے الیکشن میں بھی بڑا زور ہو سکتا ہے اس گروپ کا. تو یہ یہاں سے قصہ شروع ہوا. عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت بڑی پراسرار شخصیت بن چکے ہیں. ویسے وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ ڈیولپر بھی ہیں، ان کی کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، لاہور میں بھی ہیں، دیگر شہروں میں بھی ہیں، اسلام آباد میں ہیں، کراچی میں بھی ان کی پراپرٹیز ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جی لاہور میں جو سب سے بڑی پاکستان کی بلڈنگ بن رہی ہے ایم عالم روڈ پر، اس کا نقشہ بھی اپروو ہو گیا ہے، تو وہ بھی علیم خان صاحب کی، عبدالعلیم خان صاحب کی ہے. تو وہ ایک اچھی مالدار شخصیت ہیں اور کروڑوں میں ٹیکس دیتے رہے ہیں. تو اب وہ پراسرار طور پر خاموش سے ہیں، جبکہ میں خود آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک وقت میں ان کی بڑی اہم پوزیشن تھی، یعنی جس طرح جہانگیر ترین کی تھی اسی طرح سے عبدالعلیم خان کی تھی. اور نون لیگ جن کو اے ٹی ایم مشینز کہتی ہے عمران خان کی، یا دیگر جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں وہ الزام لگاتی ہیں عمران خان پر کہ جی اے ٹی ایم مشینوں پر یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو ان میں جن کا نام لیا جاتا تھا وہ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان تھے. تو عبدالعلیم خان صاحب اس سے پہلے غالباً قاف لیگ میں بھی رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف میں آئے اور پھر انہوں نے بڑا بھرپور الیکشن ایاز سعدی کے اگینسٹ لڑا، اس میں بڑا کچھ ہوا، بڑے تحفے تھے، بڑا کچھ چلا. تو عبدالعلیم خان صاحب نے حال ہی میں سما ٹی وی، جو پاکستان کا ایک بڑا ٹیلی ویژن چینل ہے سما نیوز، اس کو خریدا ہے حال ہی میں. تو کہیں کہا جاتا ہے 3.5 ارب روپے میں خریدا ہے. بہرحال تو وہ خرید لیا. اس کے علاوہ حیران کن طور پر عبدالعلیم خان صاحب نے ایک تو یعنی آج کل کوئی بھی چینل کما نہیں رہا، یعنی پروفٹ میں نظر نہیں آتا اس طرح، اس کے باوجود انہوں نے وہ خریدا. پھر ساتھ عبدالعلیم خان صاحب نے سلک بینک بھی خرید لیا ہے، یہ خرید رہے ہیں، جو کہ موجودہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی ملکیت کہہ لیں، ان کے مین شیئر کہہ لیں، ان کی فیملی کے ہیں، وہ خرید رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے خرید چکے ہیں، بہرحال یہ خبریں تو چھپ چکی ہیں کہ جی وہ یہ خرید رہے ہیں سلک بینک. تو صرف اپروول چاہیے، یعنی معاملہ ہو چکا رہتا ہے، یعنی خرید لیا ایک طرح سے، صرف جو ایک اپروول ہوتی ہے ذرا اسٹیٹ بینک اور جو بھی پراپر پروسیجر ہے وہ انہوں نے اڈاپٹ کرنا ہے، تو وہ کر رہے ہیں. تو علیم خان صاحب ایک انفلوئنس تو بنا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ یعنی ڈائیورسیفائی کر، صرف ریئل اسٹیٹ نہیں، دیگر ان کے جو کام ہے، میں پڑھ رہا تھا کس جگہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی 43 ان کی رجسٹرڈ کمپنی ہیں، 3 غیر ملکی ہیں. تو اس طرح سے وہ بھی ایک انفلوئنشل آدمی ہے. تو ایک وقت میں ان کا نام بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی لیا جا رہا تھا، پھر ان پر نیب کا کیس بن گیا اور لیکن اس کیس میں سے کچھ نکلا نہیں. تو لہٰذا اب یہ بات اسی وجہ سے نکلی کہ جی یہ دونوں لوگ ناراض ہیں، دونوں مل کر کوئی پارٹی یا ایک گروپ بنا سکتے ہیں جو کہ آگے انفلوئنشل ہو سکتا ہے. ایک وقت میں جہانگیر ترین، اب سے کافی سال پہلے کی بات ہے، تو وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ یار کوئی ایک 100 لوگوں کو ملا کر ایک نئی پارٹی بنائی جائے. یہ تحریک انصاف میں آنے سے پہلے کی بات ہے. تو جہانگیر ترین بھی ایسا سوچتے تھے. تو اب ایک وقت میں عبدالعلیم خان صاحب جہانگیر ترین کے بھی اچھے تعلقات رہے ہیں، اب بھی دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف بھی وہ چلے جائیں. لیکن ابھی جو خبر چلی وہ یہی کہ جی یہ چودھری سرور اور عبدالعلیم خان کا نام آیا. تو اب عبدالعلیم خان صاحب چینل کا خریدنا، بینک کا خریدنا، دیگر، تو ان کے بارے میں اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ وہ انفلوئنس اپنا بڑھا رہے ہیں، ورنہ اب خسارے والی چیزیں، چاہے وہ بینک ہے وہ بھی خسارے میں، جو چینل ہے وہ بھی خسارے میں تو ہو تو کون خریدے گا. تو وہ خرید رہے ہیں انفلوئنس کے لیے. تو ان کا پولیٹیکل انفلوئنس بھی، میڈیم انفلوئنس بھی بڑھے گا. اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں وہ کوئی اس طرح ذاتی استعمال میں شاید نہ آپ چینل پر دیکھیں گے ان کو اس طرح سے، چونکہ وہ ایک بڑے بزنس مائنڈڈ آدمی ہیں، تو وہ نہ بینک کو خراب اس طرح کریں گے، نہ چینل کو کہ جی خود آ جائیں، کوئی اپنے برتے بندے ہی لگائے جائیں، مگر بہرحال ایک انفلوئنس تو وہ گین کریں گے. تو یہ وجوہات ہیں کہ چودھری سرور کا خوش نہ ہونا، عبدالعلیم خان کا خوش نہ ہونا، تو پھر وہ ایک بات کہ جی آئندہ آگے جو ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور کہا جا رہا ہے کہ جی بات صافی کہ جی عمران خان صاحب پر ایک نیا پریشر آ سکتا ہے. لیکن فی الوقت جو ہے وہ یہ معاملہ لگتا ہے کہ تباہ ہوا ہے. لیکن الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے دوران یہ گروپنگ کہیں یا ایک نئی پارٹی کہیں، یہ واضح طور پر سامنے آ جائے گی اگر انہوں نے الگ جانا ہے تو، جس کے امکانات ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چودھری سرور صاحب، اور میں نے آپ کو ماضی بتا دیا ہے، اور عبدالعلیم خان صاحب،
کہ یہ کوئی شورٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ الگ نہیں جائیں گے، لیکن یہ واضح طور پر پتہ چل جائے گا 2023 کے الیکشن کے آگے پیچھے ان دنوں میں۔ تو ابھی تک تو یہی خبریں گرم ہیں کہ جی ناب ان کا ارادہ ضرور تھا ہے، لیکن فی الحال ایسے جیسے دب سا گیا۔ ہارون رشید صاحب نے اپنے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ ابھی فی الحال جو ہے وہ کچھ دب سا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ کس وقت یہ باقاعدہ کچھ کرتے ہیں، کیونکہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جہانگیر ترین گروپ بن سکتا ہے تو چودھری سرور عبدالغنی خان بھی نئی پارٹی بنا سکتے ہیں، کوئی آئینی اور قانونی طور پر ان کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن فی الحال ابھی فوری طور پر کوئی فوری اناؤنسمنٹ ایسی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ حافظ۔